نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ چمگادڑوں میں کئی قسم کے وائرس پائے جاتے ہیں۔ موجودہ جو کرونا وائرس ہے ان میں سے ایک ہے۔ یہ وائرس چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا اور ووہان شہر کی ایک مارکیٹ میں جنگلی جانور فروخت کیے جاتے تھے، جہاں سے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا اور اب تقریباً دنیا بھر میں یہ پھیل چکا ہے۔ عمومی طور پر دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت بیماری پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، اس بیماری کی صورت کے اندر کوئی حفاظتی تدابیر، کوئی روحانی تدابیر یا کوئی دعا، کچھ وظیفہ، کوئی ایسی بات بتا دیجئے تاکہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس بیماری سے خود بھی بچیں اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے ارد گرد کے دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں۔ تو اس بیماری کے اثرات اسہال اور سانس کی تکلیف جیسی بیماریوں اور انسانوں میں سانس اور پھیپھڑوں کے امراض کا سبب ہے۔ عموماً اس کے اثرات معمولی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات کسی غیر معمولی صورتحال میں یہ مہلک بھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ یہ کرونا وائرس نظام تنفس کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کو بھی متاثر کرتا ہے اور بسا اوقات آنت اور معدے کا نمونیا ہو جاتا ہے۔ متاثرہ لوگوں کو زکام، گلا خراب، سر درد اور بخار کی علامات بھی ہو جاتی ہیں۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن زیادہ ہونے کی صورت میں سانس رک جاتی ہے اور مصنوعی تنفس دینا پڑتا ہے۔ اس حالت میں یہ میڈیکل ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ تو اس کی حفاظتی تدابیر، جس طرح ہم دوسری دوائیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، علاج وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر احتیاط اور پرہیز ہوتا ہے، اسی طرح اس بیماری کا بھی یہی صورتحال ہے کہ کرونا وائرس کا کوئی خاص تصدیق شدہ علاج یا دوا تو نہیں ہے، البتہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کرنے سے بیماری لاحق ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ جسمانی اور روحانی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ انسان خود بھی پاک صاف رہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاک اور صاف رکھے۔ کیوں کہ جو اللہ کے بندے صفائی پسند ہوتے ہیں، پاکیزگی پسند ہوتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح صابن سے بار بار ہاتھ دھونا، گندے ہاتھوں سے ناک، آنکھ اور منہ کو مت چھونا، کھانسی یا چھینک آئے اس پر ٹشو سے منہ کو ڈھانپ لینا یا کوئی رومال وغیرہ رکھ لینا یا اپنے بازو وغیرہ کو جو ہے وہ اپنے ناک کے اوپر رکھ لینا، یعنی کونی کا حصہ جو ہوتا ہے۔ اسی طرح گوشت اور انڈوں کو صحیح طریقے سے پکا کر کھانا، بیمار جانور خصوصاً اسہال کی شکایت والے جانوروں کا گوشت نہ کھانا، جنگلی جانوروں سے میل جول سے مکمل طور پہ پرہیز کرنا، متاثرہ افراد سے تعلق میں ضروری احتیاط بجا لانا اور ان کی استعمال شدہ چیزوں سے دور رہنا۔ جو لوگ وبا سے متاثرہ علاقے میں وہ علاقہ چھوڑ کر نہ جائیں، باہر والے لوگ وہاں نہ آئیں، یہ نبوی تعلیم ہے۔ اسی طرح نمونیا ہے، شدید کھانسی کے ساتھ بخار اور سانس کی تکلیف کی صورت میں فوراً کسی اچھے معالج کو دکھانا۔ حرام جانور خصوصاً خنزیر، چمگادڑ، چوہے، یہ اس وائرس کے پھیلنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر ان خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے،
دنیا بھر کی حکومتوں کو چاہیے کہ ان حرام جانوں کے گوشت کی فروخت اور استعمال پر مستقل طور پر پابندی لگائیں۔ الحمدللہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو ہمارا پیارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی سنت پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے ان تدابیر پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہ تو چند تدابیر تھیں حفاظتی، روحانی تدابیر اور دعاؤں کا اہتمام بھی بڑا ضروری ہے۔ روحانی تدابیر کے اندر پہلی تدبیر جو وہ صدقہ ہے کہ ہر انسان کوشش کرے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک آفت ہے۔ جب ہم کثرت سے صدقہ کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ صدقے کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے، اور اس بیماری سے ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر رہنے والے تمام تر مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اپنے گلی محلے اور رشتہ داروں میں دیکھنا، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مستحق افراد ہیں، تو ضروریات زندگی انہیں مہیا کر دینا۔ صدقہ ہر قسم کی بلا کو ٹالتا ہے، بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، اور رزق اور صحت اور عمر کے اندر برکت لاتا ہے۔ صدقہ اتنا بڑا اہم عمل ہے، تو کوشش کرنا کہ صدقے کے اندر سب سے پہلے اپنے قریبی کو دیکھنا۔ اگر کوئی دوست احباب رشتہ دار قریبی ہیں تو پہلے ان کا حق ہے، پہلے ان کو دینا، پھر بعد میں دوسروں کو ادا کرنا۔ اسی طرح روحانی تدبیر کے اندر دوسری تدبیر ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے جو مسنون دعائیں حضور علیہ السلام کے ذریعے سے میں تعلیم فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا صبح و شام اہتمام کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے عافیت کو طلب کرتے رہنا۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا خیر و برکت لانے اور ہر قسم کے شر و آفت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسے حالات کے اندر ہر انسان کوشش کرے کہ حضور علیہ السلام کے طریقوں کو پہچانے اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے صبح و شام کے مسنون دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرے، خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو بھی تعلیم کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی، تو وہ زندگی بھر اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے جب بھی کسی کے بارے میں سنیں کہ اسے کوئی متعدی بیماری لاحق ہوئی ہے تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح ہر قسم کی موذی بیماری سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے جو مسنون دعائیں مانگی ہیں ان کو یاد کیا جائے اور ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جیسے کہ یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ اے اللہ، میں برص سے، دماغی خرابی سے، کوڑھ سے اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح اور دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میرے بدن، میری سماعت اور میری آنکھوں میں عافیت دیجئے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دعائیں ہیں جو صبح و شام پڑھنے کی مسنون اذکار کے اندر ان کو شامل کر لیا جائے۔ جہاں پر دوسرے اذکار کیے جاتے ہیں وہاں پر ان دعاؤں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ پاک ہمیں ان پیاری اور مبارک دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے اس موذی مرض سے اور اس آفت سے انشاءاللہ العزیز چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو،
یہ حالات انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں۔ یہ حالات آنے کا مقصد صرف اللہ کی طرف رجوع ہے کہ جب بھی اس طرح کے کوئی حالات آئیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے خیر و عافیت کو طلب کیا جائے۔ اللہ سے انسان جب تک بخشش مانگتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو تب تک مصیبت کے اندر، عذاب کے اندر، بلا کے اندر، آفت کے اندر مبتلا نہیں فرماتے۔ جب انسان اللہ سے بخشش مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ رب العزت اس طرح کی آفات میں، مصیبتوں میں گرفتار فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان اور تمام اسلامی ممالک اور پوری دنیا کے ان موذی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اپنی پاک اور حلال نعمتوں کو ہمارے لیے مرغوب فرما کر ہر قسم کی حرام اور خبیث کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔